آپ پورے خلوص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، سارا دن بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب عید آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، توانائی بھی کم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سارے روزے رکھنے کے باوجود بھی آپ کی جسمانی صحت بہتر نہیں ہوئی؟ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے روزوں کے سائنسی فائدوں کے بارے میں بات کی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ان سے انسولین ریزسٹنس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سحری اور افطاری میں کھانے کی حکمت عملی غلط ہو تو آپ یہ سارے میٹابولک فائدے ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ افطاری میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور بہت زیادہ کھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کمزوری کے ڈر کی وجہ سے سحری اور افطاری میں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک سادہ 3 اسٹیپ اسٹریٹجی لایا ہوں جس سے نہ صرف آپ کا وزن اور پیٹ کی چربی کم ہوگی بلکہ بلڈ پریشر اور ایسڈ ریفلیکس میں بھی بہتری آئے گی۔ آئیے سحری سے شروع کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سحری میں سفید آٹے کے بنے ہوئے پراٹھے اور چائے لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس سے توانائی زیادہ ملے گی، لیکن حقیقت میں یہی وجہ ہے کہ دوپہر ہونے تک ہی بھوک سے ان کا برا حال ہوتا ہے۔ جب آپ صبح سویرے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور دودھ والی میٹھی چائے لیتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہی آپ کی شوگر کریش کر جاتی ہے، جس سے آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے، اور زیادہ پیاس لگنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ سحری میں آپ کا فوکس پروٹین اور ہیلدی فیٹ پر ہونا چاہیے۔ یہ وہ ایندھن ہے جو بہت آہستہ آہستہ جلتا ہے اور آپ کا پیٹ بڑی دیر تک بھرا رہتا ہے، اور یہ انسولین کو بھی اتنا اچانک اوپر نہیں لے کر جاتے۔ پراٹھوں کی بجائے 2 یا 3 انڈے کھائیں۔ گھر کی بنی ہوئی دہی کا ایک پیالہ بھی بہت مفید ہے۔ روٹی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا سائز چھوٹا رکھیں اور یہ سفید آٹے کی بجائے براؤن آٹے کی بنی ہونی چاہیے۔ میٹھی دودھ والی چائے کی بجائے آپ بغیر چینی کے قہوہ پی سکتے ہیں۔ جب آپ سحری میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر سٹیبل رہتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دن کے آخری حصے تک نہ آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے گی اور نہ ہی پیاس، اور جسم بہت دیر تک فیٹ برننگ موڈ میں رہے گا۔ آئیے اب افطار کی روٹین کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ افطاری میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے تحاشا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ پانی بھی پیتے ہیں، اور پھر اس سے وہ سستی اور تھکن محسوس کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے؟ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور 13-14 گھنٹے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو آپ کے جسم کے اندر اور خاص طور پر ڈائجسٹو سسٹم کے اندر ماحول کافی تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ بہت زیادہ میٹھی یا تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں نیوٹرینٹس کا توازن بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس توازن کو درست کرنے کے لیے آپ کا جسم آپ کو مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ درست چیزیں کھائیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے۔ زیادہ میٹھی اور تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ ہیں، لیکن روزہ کھولنے کے فوراً بعد ان کو کھانا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سادگی سے 1 یا 2 کھجور سے روزہ کھولیں اور مناسب مقدار میں سادہ پانی پئیں، اور پھر مغرب کی نماز ادا کریں، جس سے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو 10-15 منٹ کی بریک ملے گی۔ یہ بریک اس کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ نماز کے بعد بھی جب آپ واپس آئیں تو فوراً روٹی اور چاول پر نہ ٹوٹ پڑیں۔ پہلے پروٹین یعنی چکن، گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ کھائیں اور سیلڈ کھائیں، اور ہر چیز کو روٹی یا چاول کے ساتھ کھانا ضروری نہیں ہے، آپ انہیں چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ سبزی یا دال بھی کھا سکتے ہیں۔ روٹی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ براؤن آٹے سے بنی ہونی چاہیے اور سائز میں بہت بڑی نہ ہو، اور اسے آپ اپنے کھانوں کے آخری حصے میں کھائیں تاکہ جب روٹی معدے میں جائے تو اس سے پہلے ہی وہاں پر پروٹین اور فائبر موجود ہو۔ صرف کھانوں کی یہ ترتیب بدلنے سے ہی آپ کے انسولین کا اسپائک 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے افطاری سے سحری تک کا وقت۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ڈنر کے بعد بھی سنیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پوری رات ان کی انسولین ہائی رہتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے اور گروتھ ہارمون بھی اچھی طرح سے کام نہیں کر پاتا۔ سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا بند کر دینا چاہیے۔ یہ آپ کے ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہے۔
اور ڈنر کے بعد صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کی بجائے یا موبائل پر سکرولنگ کرنے کی بجائے 10 سے 15 منٹ کی چہل قدمی ضرور کریں۔ کھانے کے فوراً بعد جب آپ چہل قدمی کرتے ہیں تو آپ کے مسلز آپ کے خون میں سے اضافی شوگر کو لیتے ہیں اور اس طرح آپ کا انسولین زیادہ سپائک نہیں کرتا۔ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا اور اگر آپ کو ایسڈ ریفلکس کی شکایت ہے تو اس میں بھی کمی آئے گی۔ رمضان میں صحیح طریقے سے روزے رکھنا ایک طبی معجزہ یعنی میڈیکل میریکل ہے۔ یہ سال کا وہ بہترین مہینہ ہے جس میں آپ اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس مہینے کے ان طبی فوائد کو کھانے کی بری عادات کے ساتھ ضائع نہ کریں، اور اگر آپ اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد فیس بک پر میں ایک فری کوچنگ پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ اس میں شامل ہونے کے لیے لنک نیچے کمنٹس میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی روزوں کے ان جسمانی فوائد کے بارے میں جان سکیں، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔